عذاب کی طرف ان کو مبعوث کیا، اور ان کے آنے کے کئی مقاصد اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ آج کے درس کے اندر میں ایک دو مقصدوں کا ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا، سب سے مین، سب سے اعلیٰ مقصد رسولوں کے آنے کا پتہ کیا بیان کیا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ میں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی، طاغوت سے علیحدہ ہوگا۔ طاغوت کی موٹی تاریخ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ ہر وہ ذات، ہر وہ ہستی جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ اس کی بات مانی جائے، وہ طاغوت ہے۔ اور طاغوت اصل میں شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کیوں شیطان کو طاغوت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ غیر کی عبادت کی طرف دعوت دینے والا اصل میں کیا ہے؟ شیطان ہے۔ غیر کی طرف لے جانے والا اصل میں شیطان ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، ایک عورت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، کہتی ہے عبداللہ میری آنکھ پھڑکتی ہے تو میں وہ فلاں یہودی سے کام کرواتی ہوں، میری آنکھ صحیح ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس امت کے فقیہ آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، کہتے ہیں ذات شیطان، یہ تو شیطان ہے، پہلے تیری آنکھ میں چوکا مارتا ہے اور پھر تیری رہنمائی کرتا ہے، وہ یہودی کے پاس جا، پھر تیری آنکھ صحیح ہوگی جب وہ دم کرتا ہے۔ شیطان کا مقصد پورا ہوتا ہے، تیری آنکھ کے اندر چوکا مارنا چھوڑ دیتا ہے، تیری آرام آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق یہ کیوں نہیں کہتی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق؟ 3 مرتبہ یہ کلمہ صبح کے وقت، 3 مرتبہ یہ کلمہ شام کے وقت کہیے تھا، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ وہ خود بیان کرتی ہے کہ میں نے یہ کلمہ کہنا شروع کیا، اللہ ساری تکلیفیں لے گیا، ساری تکلیفوں سے مجھے نجات دے دی، ساری تکلیفیں میری دور کر، اس کے بعد ابھی میری آنکھ پھڑکی ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ یہودی کی طرف لے جانے والا کون تھا؟ در حقیقت وہ شیطان تھا، جو پہلے چوکا مارتا تھا پھر یہودی کی طرف جاتا۔ تو یہ ہے واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچ جاؤ۔ طاغوت یہ شیطان ہے، اللہ کے علاوہ جس کی بندگی کی جاتی ہے وہ سمجھو طاغوت ہے۔ جب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ وہ مسلمان ہوئے نا، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے بارے میں قرآن کے اندر ایک آیت آئی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اللہ کے علاوہ اپنے مولویوں کو، اپنے درویشوں کو رب بنا رکھا تھا۔ ہم نے تو کبھی ان کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، کبھی ان کی عبادت نہیں کی تھی، کبھی ان کے سامنے رکوع سجود قوما قیام کبھی نہیں کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہارے مولوی، تمہارے درویش اللہ کی حلال کردہ چیز کو اگر حرام کر دیتے تھے، کیا تم اس کو حرام نہیں سمجھتے؟ آج یہ ہمارے اندر بھی معاملہ کرتا ہے، وہ بیمار ہے، خبردار تمہیں سودت والے گھر میں نہیں جانا، جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو یا جس گھر میں فوت کی ہوئی ہو تمہیں اس کے گھر میں جانا۔ اب جن کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، جن کے گھر میں فوت کی ہوئی ہے، اب وہ گھر ہو گیا سودت والا ہے۔ اب یہ عزیز رشتہ دار ہے اس کے گھر میں نہیں جائے گی، کل اس کے گھر وہ آئیں گے، چھڑوا دی نا رشتہ داری۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ رشتہ داری کو چھوڑو۔ یہ پیر منن اور یہ تعویذ گھنٹے کرنے والے، جادو ٹونے کرنے والے مولوی کیا کہتے ہیں؟ ان کے گھر کو چھوڑ دو۔ اب دوسری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا گھروں کی صفائی ستھرائی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اپنے سینوں کو یہودیوں کی طرح گندا غلیظ نہ چھوڑا کرو، ان کی صفائی کیا کرو۔
اور یہاں صفائی پتہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ صفائی کرنے کے بعد بدبودار گوبر جو ہے وہ ہندوانہ رسم جو ہے شیطان کرواتا ہے کہ نہیں؟ گوٹی پھیرو دیہاتوں کے اندر نہیں چلتا ہے، یہاں کچے سیب ہوتے ہیں، تو وہ بدبودار گوبر جو ہے پیشاب جو ہے اس کے اوپر ان کو بٹھاتا ہے، اس کے اوپر ان کو کھانے کراتا ہے، اس کے اوپر یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا کام کون کرواتا ہے؟ تبھی شیطان ذہن میں یہ بات آتا ہے، اور کسی طریقے سے جس چیز کو وہ حلال کر دیتے تھے، حالانکہ اللہ نے اس کو حرام کیا تھا، تو کیا تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی یہ تو بات تھی، میں یہی تو ان کو رب بنانا ہے، اللہ کے حکم کے علاوہ، اللہ کے آرڈر کے علاوہ، اللہ کی اطاعت کے علاوہ غیر اللہ کی اطاعت، غیر اللہ کا آرڈر، غیر اللہ کا حکم اگر تم مانو گے تو سمجھو تم طاغوت کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مقصد تھا پیارے پیغمبروں کے آنے کا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور دوسری جگہ پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ رب العالمین نے کسی رسول کو ہم نے نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی ہم نے کی ہے کہ لوگوں عبادت میری کرنی ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو آج وہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف شیطان میں جاتا ہے، یہ نہیں جاتا۔ قبر کے اوپر بھی جھک جا، حجر کے سامنے بھی جھک جا، شجر کے سامنے بھی جھک جا، ندی نالے کے سامنے بھی جھک جا، اور اسی طریقے سے یہ اندھیرے کے سامنے بھی جھک جا، روشنی کے سامنے بھی جھک جا، سورج چاند کے سامنے بھی جھک جا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، فاعبدون، میری عبادت کرو۔ تو یہ چیز پیارے پیغمبر جناب محمد نے بدرجہ اتم ادا کر کے دکھا دی۔ وہ کیا درجہ اتم تھا؟ امام کائنات جناب محمد کے اوپر وہی نازل ہوئی، پہلی وہی نازل ہوئی وہ غار حرا کے اندر، اور پھر 6 یا 7 مہینے وہی کا سلسلہ بند رہا۔ اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں میرے اندر کیا کمی آ گئی ہے، کیا کوتاہی آ گئی ہے، وہی بند ہو گیا ہے۔ 6 ماہ کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے وہی نازل کی۔ آخر میں مجھے ایک مطلب گھنٹی کی آواز سنائی دی آسمان کی طرف سے، میں نے اس طرح دیکھا، اچانک وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، بین السماء والارض، آسمان و زمینوں کے درمیان۔ فَجُعِلْتُ رُوحًا، میرے اندر روح ان کا ذہن وہ پیدا ہو گیا۔ میں اپنے گھر والوں کے پاس گیا، گھر والے اس وقت کون تھے؟ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے ان کو جا کر کہا زملونی زملونی زملونی، مجھے کمبل دے دو، میرے اوپر کمبل اڑا دو، میرے اوپر کمبل کیا کر دو اور ڈال دو۔ انہوں نے 10 سال میرے اوپر موٹا کمبل ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل وہ بستر کے اندر ہی پہنچ دو، اس کمبل کے اندر جا کر وہی نازل کرنی شروع کر دو۔ اللہ کیا الفاظ اتارو تیرے پیغمبر کے اوپر۔ میں کل اے پیارے پیغمبر جناب محمد کو مخاطب کر کے کہنا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جہاں تک پیغام دو اے موٹا کمبل اوڑھنے والے، اب آرام کے وقت ختم ہو گئے ہیں، اب کون کھڑے ہو جائے، لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرانا شروع کر دو اور اپنی صفائی ستھرائی کر کے رکھو۔ ساری دراختوں کو جو جاہلیت کی ہے، میل کچیلے جو ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے جو ہیں ان کو دور کر کے اعلیٰ قسم کا لباس پہنو۔ والرجز فاہجر، اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کو آرڈر دیا، امام کائنات نے تبلیغ شروع کی، اور سب سے پہلی تبلیغ امام کائنات نے صفا پہاڑی کے اوپر پر چڑھ کر کی۔ صفا پہاڑی کے اوپر آپ چلے، صبح کا وقت تھا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ یا صباح ہو کھائے، صبح کے وقت حملہ ہو گیا۔ سارے لوگ جو خود آ سکتے تھے خود آگے،
جو خود نہیں آ سکتے تھے بھائیوں کو بھیج دیا، جو بھائیوں کو نہیں بھیج سکتے تھے انہوں نے نوکر غلاموں کو بھیج دیا، اور پیارے پیغمبر کی جا کر بات سنو، محمد کی جا کر بات سنو۔ آج تک ایسی آواز محمد نے نہیں دی، لگتا ہے تو واقعی خطرہ ہے۔ پیارے پیغمبر صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے، بیت اللہ کی جانب صفا پہاڑی کی مطلب دامن میں سارے جو ہے نا وہ کافر مشرک وہ اکٹھے ہو گئے۔ امام کائنات نے مارا، لوگوں میں پہاڑی کی اس جانب بھی دیکھتا ہوں اور پچھلی جانب بھی دیکھتا ہوں، اگر میں تم کو کہوں کہ تمہارے خلاف لڑنے کے لیے لشکر آ گیا ہے، صبحکم ومساکم، وہ صبح کے وقت تمہارے اوپر حملہ کر دے گا یا شام کے وقت حملہ کر دے گا، آفا انتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرتے ہوئے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو صحابہ نے کہا نہ، ان مشرکین نے کہا، ان کافروں نے کہا ما جربنا علیک صدقا، اے محمد بڑی دفعہ تجربہ کیا ہے کہ آپ سے کوئی غلط بات جو ہے منہ سے نکلے ہم اس کو معاشرے کے اندر پھیلائیں، ہم نے جب بھی تجربہ کیا ہے آپ کو سچا ہی پایا۔ اسی لیے تو نبی کریم کو وہ صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اور بہترین قسم کا انسان بھی کہتے تھے۔ ہم نے بڑی دفعہ تجربہ کیا، آپ کو سچا پایا، ہم اس لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے کہنے پر امام کائنات نے کیا فرمایا، فَإِنِّي أُنذِرُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، پھر میں تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں قیامت سے پہلے لوگوں تیاری کرو اور ان مشرکوں کا اور ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور سن لو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لا الہ الا اللہ اپنی زبانوں سے کہہ دو، تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ ابو لہب بولنا کہتا ہے تبا لک سائر اليوم یا محمد، ارے حاضر ماتنا، ہلاکت میں تیرے لیے محمد، تیرا دایاں ہاتھ چھل ہو جائے، کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ پیارے پیغمبر بڑے افسردہ دل ہوئے۔ اللہ نے فرمایا آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ کے سچے تائی کی بات کا بھی میں جواب دوں گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اے پیارے پیغمبر یہ آپ کے ایک ہاتھ کی ہلاکت کی بد دعا دے رہا ہے آپ کو، میں کہتا ہوں اس کے دونوں ہاتھ بھی تباہ ہو گئے، یہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ کیوں دونوں ہاتھوں کو تباہ کیا؟ کیوں یہ جو دن گزر رہے ہیں انہی دنوں کے اندر کہتے ہیں ابو لہب جو ہے نا یہ جہنم کے اندر جل رہا ہے، جہنم کے اندر سڑ رہا ہے، جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا گیا ہے، لیکن اس کی ایک انگلی اس سے دودھ آتا ہے، وہ منہ میں ڈال کر چوستا ہے، اس کی پیاس اور بھوک ختم ہوتی ہے۔ کون سی انگلی؟ اور جب نبی کریم پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش پر اس نے خوشی منائی، سرابہ لونڈی نے جب آ کر خبر دی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کا بھتیجا دنیا کے اندر آیا ہے، تو اس نے کہا جا سرابہ تو نے محمد کی مجھے بشارت سنائی ہے، میں تجھے عذاب کھاتا ہوں۔ کیوں؟ لوگوں نے یہ کہنا تھا بھی یہ بتلاؤ جس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اس کی انگلی بچتی ہے، انگلی بھی جو ہاتھ لیا ہاتھوں کے اس کی انگلی میں مشرک کے اندر عقل بھی نہیں ہوتی کہ کوئی عقل والا کام جو ہے نا وہ کر لے۔ اس لیے اللہ رب العالمین تبت یدا ابی لہب وتب، بعد میں پتہ کیا کہتا ہے، اے محمد اگر تیری دعوت مکے تک محدود ہے پھر ہم تیرا ساتھ دیں گے، کیونکہ مکے والے جو ہیں ہم سے ڈرتے ہیں، مکے والے ہم سے مرعوب ہیں، اگر تیری دعوت مکے سے باہر نکلے تو پھر پورے عرب کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام کائنات نے فرمایا اور جس کلمے کو میں پیش کر رہا ہوں نا وہ کلمہ پڑھنا تمہارا کام ہے، تفلحوا، دنیا آخرت کے اندر کامیابی ہو گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بھی بن گئے، عرب و عجم کے مالک، اور تو صرف کہتا ہے کہ پورے عرب کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، میں محمد کہتا ہوں اور عجم کے ساتھ بھی تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے، ان کے اوپر بھی اس کلمے کی بدولت اللہ رب العالمین تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ تو پیارے پیغمبر کے آنے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ رب کی توحید کو اجاگر کرنا، رب کی توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، رب کی توحید کے مطابق خود عمل کرنا، رب کی توحید کے مطابق لوگوں سے عمل کروانا۔
اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول کے اوپر قرآن اترا اور اس کے اندر اکثر آیات رب نے توحید کی نازل کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے، اس لیے اس کو ماننا تمہارا کام ہے، رحمت کے چھینٹے مارنا تمہارے اوپر اور تمہارے اوپر رحمت کر دینا نازل اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول نے رب کی توحید کو اجاگر کیا، رب کی توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ نبی کریم توحید بیان کرنے کی خاطر سارے پہلے نبیوں سے، سارے پہلے رسولوں سے اگر سب سے زیادہ کسی کو تکلیف چاہیے تو وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیارے پیغمبر اس توحید کا پیغام دینے سے باز نہیں آئے، تکلیفیں برداشت کر لی، صعوبتیں برداشت کر لی اور اسی طریقے سے لوگوں کے ظلم سہ لیے، لیکن پیارے پیغمبر نے اس مشن کو نہیں چھوڑا۔ اور یہی تو وجہ تھی جب توحید کی سفید وہ صحابہ کے اندر داخل ہوئی، تپتے ہوئے پھولوں کے اوپر اٹھایا گیا اور تپتی ہوئی ریت، تپتے ہوئے ریگستان، تپتے ہوئے گرم پتھروں کے اوپر حضرت بلال کو اٹھایا گیا اور ان کی چھاتی کے اوپر امیہ پتھر رکھ دیتا تھا، پتھر کے ساتھ صرف اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، ساتھ کوڑے بھی مارتا تھا اور ظلم و زیادتی بھی کرتا تھا کہ اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا جب تک محمد کا انکار نہیں کرے گا، محمد کے رب کا انکار نہیں کرے گا۔ حضرت بلال کیا کہتے تھے، جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا، میں جل کر راکھ پہ ہو سکتا ہوں لیکن محمد کے داد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ احد، میں اس اللہ کو پکارتا ہوں جو اکیلا ہے، اللہ الصمد، میں اس رب کو یاد کرنے والا ہوں جو بے نیاز ہے، اور اللہ رب العالمین وہ ہستی وہ ذات ہے کہ جس نے محمد کو حق دے کر دیکھا ہے، حق کو مان لیا ہے، اب کہتے تو ہو سکتے ہیں اور جل کر تھوڑا تو بن سکتا ہوں لیکن توحید کے دامن کو چھوڑ سکتا نہیں۔ اور دوسرا مقصد پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کیا تھا؟ دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی کتاب ہے اس کو سنایا جائے، لوگوں کو کانوں میں ڈالا جائے، جس طرح اللہ کا قرآن خود کہتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہ ان کے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جس کے متعلق امام کائنات نے مارا آنا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعوت کا نتیجہ اور رزلٹ ہوں۔ انہوں نے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ ان کے اندر اپنا رسول بھیج دے جو ان کے اوپر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ میں قربان جاؤں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول، اور جو بھی آپ کے پاس آتا تھا اس کے اوپر قرآن پڑھتے تھے، اس کے اوپر قرآن کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی رغبت دلاتے ہوئے کی جماعتیں استقیموا، سیدھے رہو، فقد سبقتم سبقا بعیدا، اور تم لوگوں سے بڑی سبقت لے گئے ہو، بڑے آگے کتاب اللہ کی وجہ سے نکل گئے ہو، بڑی دور تک تم پہنچ گئے ہو، اور اگر تم دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دو گے تو پھر لقد ضللتم ضلالا بعیدا، تم گمراہ بھی دور کے ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب اللہ کی سیدھا ہو کر تلاوت کرتا ہے، رب اس کو لوگوں سے بڑی دور تک لے جاتا ہے، اس کے اندر سمے پیدا کر دیتا ہے اور اس کے اندر گہرائی پیدا کر دیتا ہے، قرآن کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد اس کے چاچا زاد بھائی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ فیصلے کیے کرتے تھے، بڑے الفا فیصلے کیا کرتے تھے، لوگوں کے ماں بہن انصاف والی باتیں کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قرآن کے علاوہ بھی کوئی علم سکھلایا ہے جو لوگوں کو نہ سکھلایا ہو؟ حدیث کے علاوہ بھی تمہیں کوئی علم بتلایا ہے جو لوگوں کو نہ بتلایا ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنے گھٹنے کو پھاڑ کر
اسے وجود کا تنا بنا دیا، اور جس نے روح کو پیدا کیا، اور جس نے صبح کو رات کے اندھیروں سے نکالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کوئی علم نہیں سکھلایا الا فہما فی القرآن۔ ہاں ہمارے پاس قرآن کی سمجھ ہے کہ جس کو اللہ قرآن کی سمجھ دیتا ہے پھر وہ قرآن کے ساتھ دل لگاتا ہے، کبھی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، کبھی آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، کبھی نساء کی تلاوت کرتا ہے، اور کبھی وہ المائدہ کو پڑھتا ہے، کبھی سورہ انعام کی تلاوت کرتا ہے، کبھی وہ رات کو پڑھنے والا بن جاتا ہے، کبھی انفال جہاد کی صورتوں کو پڑھتا ہے، سورہ توبہ منافقوں کو کھول دینے والی اور ان کے عیبوں سے پردہ اٹھانے والی جو مطلب سورت ہے توبہ، اس کی تلاوت کرتا ہے، کبھی توحید کی بہتر سورت حضرت یونس کے نام پر جو نازل ہوئی سورہ یونس کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ فہما فی القرآن، اللہ نے ہمیں قرآن کی سمجھ دی ہے، اس لیے فیصلے بھی اعلیٰ اور حکم بھی اعلیٰ، معاملات بھی اعلیٰ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ بھی اعلیٰ، ہمارا کھانا پینا جو ہے وہ بھی اعلیٰ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا دوسرا مقصد دنیا کے اندر آنے کا کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کو اللہ نے بھیجا جو لوگوں کے اوپر رب کے قرآن کی ایسی تلاوت کرتا تھا۔ اور لوگوں آج بھی میں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ دل لگانا تمہارا کام ہے، تمہیں بلندیاں دینا، عروج عطا فرمانا، لوگوں کے آگے آگے تم چلانا، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ پیارے پیغمبر خود فرمایا کرتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، میں اللہ اس کتاب اللہ کی بدولت بہت زیادہ قوموں کو بلند و بالا مقام عطا کرتا ہے، اور بہت زیادہ جو اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو اللہ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اسی لیے وہ شاید کہتا ہے وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم ذلیل و خوار ہوئے، تار کے قرآن ہو کر اللہ رب العالمین کے قرآن کو ہم نے چھوڑا اور اللہ کی کلام کو ہم نے چھوڑا، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ انہوں نے قرآن کو دل کے اندر بٹھایا، سینے کے ساتھ لگایا، اس کے مطابق عملی زندگی بنائی۔ اللہ رب العالمین نے وہ بکریوں کے چرواہے، گائے کے چرواہے، وہ بکریوں کے چرواہے، رب العالمین نے ان کو مرتبہ مقام کیسا عطا کیا۔ کہیں کیسر و کسریٰ کے جو بیٹے ہیں وہ ان کے غلام بن کر آئے، اور کہیں ان کی سلطنتوں کو کمال کر کے سونے چاندی کے وہ مالک بن گئے، اور کہیں بڑے بڑے ملکوں کے وہ رئیس اور سردار بن کر، حکمران بن کر ان کے اوپر حکومتیں کرتے رہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول خط جاتا ہے کسی حکمران کی طرف، جو حکومت دانا جو ہے وہ خط لکھتے ہیں لاسلم تسلم، مسلمان ہو جائے گا تو بچ جائے گا، اور اگر تم نے مسلمان نہ ہوا تو پھر یاد رکھنا محمد ایسا لشکر لے کر آئے گا جس کا مقابلہ ہی نہیں۔ اس لیے دوستو یہ پیارے پیغمبر کے آنے کا مقصد، اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر حکمت بنائی کی باتیں سکھلانے کے لیے آئے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول نے اپنے پرانی لوگوں کو سنائے، لوگوں کے اندر دنائی آ گئی، لوگوں کے اندر سمجھ آ گئی۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، امام کائنات فرمایا کرتے تھے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، رب کا قرآن کہتا ہے کہ جس کو اللہ حکمت دیتا ہے اس کو تو بہت زیادہ جو ہے اللہ رب العالمین نے کیا دیا ہے، اپنا فضل دے دیا، اپنا کرم دے دیا، اپنی عطا دے دی، اور اپنی رب العالمین نے نعمتوں کے ساتھ اس کو نواز دیا۔ میں قربان جاؤں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کے ایک دفعہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ جو ہے ایک درخت کے اوپر چڑھے مسواک اتارنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، نمونے سے ہوا چلنی شروع ہو گئی، درخت کی ٹہنی میں اس طرح ہلنی شروع ہو گئی۔ جب ہلنی شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان ٹہنیوں کے ساتھ حرکت میں آ گئے۔ امام کائنات کے صحابہ نے عبداللہ کی جب یہ حالت دیکھی ہنسنا شروع کر دیا۔ امام کائنات نے صحابہ کے چہروں کی طرف دیکھا، ادھر عبداللہ کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا دیکھا۔ امام کائنات نے
صاف ہی ہے، کیا تم تعجب کرتے ہو اس کی بریک بلیوں کی وجہ سے؟ لہما اسکل عند اللہ من جبل احد، اللہ کے نزدیک یہ فقیر ہے اس امت کا، اللہ کے نزدیک اس کی بلیوں کا وزن 2 احد پہاڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر ان کو کتاب اللہ کی بھی تعلیم دیتے ہیں، حکمت میں بھی ان کو سناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے، کہیں قتل و غارت تھی اور کہیں جدال اور جھگڑے تھے اور کہیں چوری اور ڈکیتی تھی، کہیں لڑکیوں کو زندہ در ووٹ کرنا، یہ جاہلیت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ کہاں وہ عورتوں کے پاؤں کا جوتا سمجھ کر اس کو حقیر سمجھ کر اس کو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ امام کائنات جناب محمد کے سمائے عورتوں کو عزت بخشی، اگر تیری بیٹی ہے اس کی کفالت کرے گا، صحیح معنوں میں اس کی تربیت کرے گا، صحیح معنوں میں اس کو ادب سکھلائے گا، صحیح معنوں میں اس کو کتاب و سنت کی تعلیم دلائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا تیرے لیے وہ جہنم کی آگ سے بھال بن کر تیرے جنت کے اندر داخلے کا سبب بن جائے گی۔ اگر بہن ہے اس کی تربیت اور کفالت کرے گا، اس کی وجہ سے بھی جنت، اور ماں ہے تو اس کے قدموں میں اس کی خدمت کرنا تیرا کام ہے، جنت آراز کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اگر بیوی ہے تو سن المرأۃ الصالحہ، دنیا پوری کی پوری فائدہ ہے، وخیر متاع دنیا، دنیا کا بہترین فائدہ وہ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے۔ اللہ کے نبی نیک عورت کون ہوتی ہے؟ امام کائنات میں تو وہ عورت ہے جو انسان کی مدد کرتی ہے اس کے دین کے معاملے میں۔ خامد کہتا ہے بچوں کی تربیت ہم نے کتاب اللہ کے مطابق کرنی ہے، سنت رسول کے مطابق کرنی ہے، پیارے پیغمبر کی سکھلائی ہوئی حکمت دلائی کے مطابق کرنی ہے۔ وہ کہتی ہے یس میاں صاحب جو آپ کا آرڈر ہو میرا بھی نہیں معمول ہوگا، انشاءاللہ بچوں کی تربیت کتاب و سنت کے مطابق کریں گے، کتاب و سنت کے مطابق ان کو چلائیں گے۔ یہ صبح کی نماز بھی پڑھیں گے بعد جماعت، ظہر کی نماز بھی پڑھیں گے بعد جماعت، عصر کی نماز بھی پڑھیں گے بعد جماعت۔ ہاں سکون جاتے ہیں، سکون ایک فری مطلب کیا چیز ہے، اصل چیز ہمارے سامنے رب کا دین ہے، رب کا بیٹا ہوا ایمان ہے، رب کا بیٹا ہوا اسلام ہے۔ یہ دنیا داری بال میں دور رہ گئے۔ جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس طرح کے جوڑے پیدا ہو جائیں پھر ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمت بھی نازل ہوتی ہیں، فضل بھی نازل ہوتا ہے، کرم بھی نازل ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر پریشانی کیوں ہے؟ سارا جو خاندان ہے وہ بے نماز ہے، نہ باپ بیٹی کو کہتا ہے تو نماز پڑھ، نہ ماں بیٹے کو کہتی ہے تو نماز پڑھ، نہ بھائی بھائی کو کہتا ہے تو نماز پڑھ، نہ خامد بیوی کو کہتا ہے تو نماز پڑھ، اور نہ ہی اسی طریقے سے سربراہ گھر کا وہ دوستوں کو کہتا ہے تو نماز پڑھ۔ جب بے نمازی گھروں کے اندر پیدا ہوں گے تو پھر آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، صدمے آئیں گے، اور اسی طریقے سے پریشانیاں لائق ہوں گی، ڈپریشن کا لوگ شکار ہوں گے، ٹینشن کا لوگ شکار ہوں گے۔ ان ساری چیزوں سے بچنے جاتے ہو تو وہ پیارے پیغمبر کے آنے کے جو مقاصد ہیں، پہلا مقصد توحید، دوسرا مقصد کتاب اللہ کی تعلیم، تیسرا مقصد کتاب و حکمت کی تعلیم، اور اس کے اپنے سینے کے اندر تم بٹھا لو، انشاءاللہ دنیا کی نعمتیں آخرت کے نعمتیں اللہ رب العالمین اس کے ساتھ انہیں نوازے گا، مالا مال کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں رب جنت دے گا، پیارے پیغمبر کے قدموں میں دے گا، اور جنت وہ جو پیارے پیغمبر کے قدموں میں مل جائے۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسا ہی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو تقاضے ہیں کتاب و سنت کے اللہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کل انشاءاللہ خطبہ جمعۃ المبارک مسجد عمر بن خطاب کے اندر میں انشاءاللہ وفات النبی کے موضوع پر پڑھاؤں گا۔ سارے دوست وقت پر پہنچ کر وہ اللہ کے فضل و کرم سے بیان سنیں اور لوگوں کے اندر اس کو نشر کریں۔ انشاءاللہ جو بدعات ہیں اس خطبے کی وجہ سے جب تم آگے اس کو چلاؤ گے انشاءاللہ وہ مٹ جائیں گی، اور لوگ جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ 12 ربیع الاول کا دن جو ہے وہ میلاد کا دن نہیں ہے، وہ وفات کا دن ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ